نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مستقل پیش کر رہا ہوں، اور جس کا آج درس نمبر 62 ہے، درس نمبر 62۔ اور جیسا کہ ہم نے ابتدائے سورہ حمد سے شروع کیا تھا، اور تقریباً اختتام جزء دوم میں ہم ہیں اس وقت، اور آپ کے سامنے کل ہم نے آیت نمبر 246 تک پڑھا تھا، اور آج جیسا کہ ہم نے اس درس کی ہیڈنگ رکھی ہے کہ ہر روز قرآن مجید کے ساتھ 20 منٹ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 20 منٹ قرآن مجید میں اپنا صرف کریں، اور یہ درس جس کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، یعنی اس کا مطالب سامعین کو سمجھ میں آنے لگے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ لہذا یہ درس شروع کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات ملاحظہ کرتے رہیں گے، جو کہ ہمارے لیے بھی شوق کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ آج ہم آیت نمبر پڑھیں گے 247۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ کل جو بیان ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے بعد کچھ دن تک ٹھیک سے رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی دوبارہ شرارتیں شروع کر دیں، اور جب شرارتیں شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر بادشاہ مسلط ہو گیا، جس کا نام ہے جالوت۔ جالوت نے جس طریقے سے فرعون پہلے بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، اسی طریقے سے ان پہ ظلم کرنے لگا۔ لہذا اس وقت کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا نبی اللہ، جو کہ جناب شمویل اس وقت تھے، اور کہا کہ یہ ہم کو بہت ظلم کر رہا ہے، آپ کسی ایک کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں۔ لہذا خداوند عالم نے ایک ظرف آسمان سے اور ایک عصا نازل کیا، جیسا کہ کل آپ نے سنا، اور حکم یہ ہوا کہ جس کے آنے پر یہ تیل جو اس میں بھرا ہوا ہے اس برتن میں، وہ کھولنے لگے، اور عصا اس کے قد کے برابر ہو جائے، وہ بادشاہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب شمویل پیغمبر نے حکم خدا کے مطابق ویسے ہی انجام دیا، لوگ آتے رہے، اور جب ان کے سامنے طالوت آئے اس جگہ پہ جہاں پہ ظرف رکھا تھا، وہ برتن رکھا تھا جس میں تیل تھا، عصا تھا، تو تیل کھولنے لگا، یہ معجزہ تھا نبی کا، اور عصا ان کے قد کے برابر ہو گیا۔ لہذا ان کو جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب آگے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، وقال لهم نبیہم، وقال لهم، ان سے کہا نبیہم، ان کے نبی نے، کون؟ جناب شمویل علیہ السلام۔ لہم نبیہم، ان کے لیے جو نبی تھا، یعنی نبی ہر علاقے کے ہوتے تھے، کچھ جگہوں کے ہوتے تھے، کوئی اپنے قبیلے کا ہی ہوتا تھا۔ ایک اولی العزم پیغمبر جو ہیں، جو صاحبان شریعت ہیں، جو کہ جناب آدم سے شریعت، جو کہ 5 اولی العزم پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ اور انبیاء جو آئے ان کی جہانی نہیں تھی نبوت، اور اولی العزم پیغمبر ان کی پوری دنیا پہ نبوت تھی۔ نبیہم، ان کے نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مبعوث کیا ہے، معین کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو بادشاہ، طالوت ملکا، ملک یعنی بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، کس نے؟ اللہ نے۔ قالو،
اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں اپنی پرانی شرارت پر، قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کیا ہمارے لیے آپ نے بادشاہ ان کو بنایا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، لیکن ہم تو زیادہ مستحق ہیں، ہم کو زیادہ حق ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہو، ہم بادشاہ بنے، کیوں؟ احق بالملک منہ، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، وہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، پیسے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ بعض روایتیں ہیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ بکریاں چراتے تھے، کچھ روایتوں میں ہے کہ پانی پہنچانے کا کام کرتے تھے، بہرحال کسی بڑے گھرانے کے پیسے والے نہیں تھے، لہذا بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان کو کیسے بنا دیا؟ قال، جناب شمویل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر ان کو بادشاہ معین کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، اور علت بھی بتائی اس میں کہ اللہ نے کیوں، ایک تو اللہ نے چنا خود یہ امتیاز، پھر کیوں چنا یہ بھی بتا رہے ہیں، وَزَادَهُ بَسْطًا مِّنَ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہ طالوت جو ہیں یہ علم میں بھی زیادہ ہیں اور جسم میں بھی قوی ہیں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت بادشاہت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ کا علم جو ہے اللہ علیم بھی ہے، واسع علیم، بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اس کا علم، لہذا یہاں پہ جو ہے کئی چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، پہلی بات یہ کیا ہے، قد بعث لکم، یعنی اللہ، یعنی آیت نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ مبعوث کرتا ہے، نبی کا جانشین، نبی کی طرف سے حاکم اللہ معین کرتا ہے، بندہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا اور آیا، وجہ کیا ہوئی، زیادت ہو بسطن فی العلم والجسم، علم معیار ہے، پہلا معیار علم ہے، پھر دوسرا معیار کیا ہے، جسم ہے، معیار مال نہیں ہے، معیار شان و شوکت نہیں ہے، یعنی اگر سردار بنانا ہے، کمانڈر بنانا ہے تو ایسے کو ہونا چاہیے جو بدن کے علم کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو اور وسعت علم رکھتا ہو اور جسم کے لحاظ سے، لہذا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب یہ جو ہے بادشاہ جو آیا جالوت، یہ بھی سمجھیے اس زمانے میں ایک نیا فرعون تیار ہو کے آیا، فرعون کو تو جناب موسیٰ نے غرق کر دیا، لیکن اب یہ ظلم کرنے لگا، اس نے جب حکومت پر قبضہ کر لیا جالوت نے، تو اس نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو طالوت کو حکم خدا سے بادشاہ بنایا اس زمانے کے نبی نے، جناب شمویل نے حکم خدا سے بنایا، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، لہذا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے مخالفت کی، یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ رسول اللہ کی امت کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت پہ ایسا گزر گیا اور ختم ہو گیا، ہمارے لیے درس عبرت ہے، امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات جو ذکر ہوئے خاص کر وہ درس عبرت ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ارے طالوت تو ایک معمولی آدمی ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ تو عمر میں ہے، ایک نوجوان لڑکے تھے، نہ تو عمر ہے ان کے پاس، ایک نوجوان ہے وہ، مال بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے کیا کہا، وَزَادَتْهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے وہ جو ہے علم اور جسم میں زیادہ ہے تم سے، معلوم یہ ہوا کہ مال ملاک نہیں ہے بلکہ علم ملاک ہے، تو اب رسول کے بعد خلیفہ کا منتخب کرنا اس بیس پر کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں، یہ صحیح نہیں ہے قرآن کے روح سے، رسول کے بعد خلیفہ کا معین کرنا اس اعتبار سے کہ وہ ان کے پاس مال بہت ہے، بہت غنی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے قرآن کی روح سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو
اللہ کیا بتا رہا ہے؟ رہبر کا انتخاب کس سے ہوگا؟ علم کے ذریعے سے ہوگا۔ لہذا جیسا کہ شیعہ مانتے ہیں کہ رسول کے خلیفہ بلا فصل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں، وزادہ بسطن فی العلم والجسم، علم میں لاکھ ہے۔ لہذا رسول کا خلیفہ کون ہوگا؟ جو باب مدینۃ العلم ہو، اور جس کی طاقت اتنی کہ جتنی بھی جنگیں فتح ہوئی ہیں مولا کائنات کی رہبری میں فتح ہوئی ہیں، یہاں تک کہ خیبر میں جب مولا کائنات پہنچے تب فتح ہوئی، ہر جنگ میں آپ دیکھ لیجئے۔ لہذا قرآن کی آیت کی روح سے رسول کا خلیفہ و جانشین ہوگا وہ، پہلی بات ہے کہ اللہ معین کرے، اللہ نے معین کیا، اللہ یکون لہ الملک ونحن احق بالملک قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے۔ لہذا رسول کا خلیفہ و جانشین کون چنے گا؟ اللہ چنے گا۔ اور کس کو چنے گا؟ ملاک بھی بتایا، علم ہو اور جسم میں بھی قوی ہو۔ یہ تمام چیزیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس یکجا پائی جا رہی ہیں۔ ان اللہ قد بعث لکم، اللہ نے تمہارے لیے معین کیا ہے، کیسا؟ فی العلم والجسم، جو علمی لحاظ سے بھی قوی ہو اور جسمی لحاظ سے بھی قوی ہو۔ لہذا اب یہ کہنا ہے کہ رسول اپنا جانشین بنا کے نہیں گئے، یہ رسول اللہ کے اوپر تہمت ہے۔ وہ رسول جو کہ عقل کل ہے، ایک عام معمولی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنی دکان بھی چھوڑ کے جاتا ہے تو کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے، لیکن مسلمان خلافت کے مسئلے میں اتنا گمراہ ہوئے کہ کہنے لگے رسول اللہ کسی کو بنا کے نہیں گئے، ہم خود سے معین کریں گے۔ درا حالانکہ ابھی آپ نے آیت پڑھی، اور کیا آیا اس میں کہ ان اللہ اصطفاہ، جناب شمویل نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا ہے اور بساست معجزہ دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو جناب طالوت کے پاس تھیں، اس کا بدرج اتم معجزہ، اس کا بدرج اتم طاقت، اس کا بدرج اتم علم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھی۔ لہذا امت مسلمہ کو آج غور و فکر کم سے کم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے تو ہم بھی اسی کو کہیں گے، نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ سبب بنتا ہے کہ قرآن مجید ہدایت کرتا ہے۔ ورنہ اگر غور و فکر نہ کیا جائے، صرف پڑھا جائے، تو پھر وہ بس ثواب مل سکتا ہے، لیکن ہدایت کا پانا بغیر غور و فکر کیے، بغیر تدبر کیے نہیں، ناممکن ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 248۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةُ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ، اور ایک تو معجزہ یہ ہو گیا، پہلی بات اللہ نے معین کیا، دوسری بات کیا ہے؟ جسم، دلیل، بنیاد اور معیار قرار دیا، جسم میں اور علم میں قوی ہو، دو۔ تیسری بات کیا تھی؟ کہ معجزے کے ساتھ بھیجا، ایک معجزہ اور۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، جناب شمویل نے، ان آیت ملکہ، تمہارے بادشاہ کے لیے ایک آیت اور نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پاس ایک نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ لائے گا تمہارے پاس تابوت کو۔ کون سا تابوت؟ فیہ سکینۃ من ربکم، جس تابوت میں تمہارے اللہ کی طرف سے سکون ہے، تمہیں اطمینان ہے، جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ آج اسرائیل بھی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ تابوت سکینہ اگر ڈھونڈنا ہے تو ان کو مذہب اسلام پر آنا ہوگا۔ کیا ہے؟ تابوت سکینہ لے کر کے آئے گا، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں تابوت سکینہ میں وہ بقایا ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ چھوڑا ہے آل ہارون نے اور آل موسیٰ نے۔
یعنی ان کے تبرکات اس تابوت سکینہ میں ہے۔ اور کیا ہے یہ تابوت سکینہ؟ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے اللہ کی آیت ہے، اس میں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا اس آیت کے ذیل میں چند معروضات کہ طالوت نے کے لیے جب جناب شمویل نے کہا کہ تمہارا بادشاہ ہے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، یعنی جس کو جانشین بنایا، جس کو رہبر بنایا، جس کو کمانڈر بنایا نبی نے، بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ امت محمدی میں بھی ایسا ہی ہم کو نظر آتا ہے، جس کو رسول نے اپنا خلیفہ بنایا امت نے اس پر اعتراض کیا۔ سکینۃ من ربکم، یہ سکینہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، سکون اللہ کی طرف سے۔ وہ صندوق کون سا تھا؟ جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء سے منسوب چیزیں متبرک ہیں، سکون کا سبب بنتی ہیں، لہذا نبی سے جو متمسک ہے، جو نبی کی آل ہے، وہ ہمارے لیے سکون کا سبب ہے۔ لہذا ہم ائمہ معصومین علیہ السلام اور نبی پاک کے اولاد کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں یہ تبرکات ہیں، نبی کی یادگار تبرک ہے۔ انبیاء کی جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی یادگار تبرک ہے، تو آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار بدرجہ اولا تبرک ہے۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت کو چاہنا، اہل بیت سے اظہار عقیدت کرنا، یہ رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ لہذا اس میں تبرکات تھے تابوت سکینہ میں۔ اس میں بہت سی روایات ہیں کہ اس میں کیا کیا سامان تھے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال انبیاء کے تبرکات اس میں تھے۔ اب ایک بات کیا اس آیت میں ہم کو بتایا کہ رہبر الہی جو ہے نشان الہی رکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رہبر ہے، جو اللہ کی طرف سے جانشین ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے پاس اللہ کی نشانیاں ہوں گی، اس کے پاس معجزات ہوں گے، اس کے پاس کرامات ہوں گے۔ آپ مولا کائنات کی زندگی میں ان کے معجزات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، کتابوں میں رجوع کریں تو آیت نے بتایا کہ اس کے پاس معجزہ ہوگا، اور رسول کے خلیفہ کے پاس بھی معجزہ تھا۔ اور ایک بات اور کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ لہذا مولا کائنات جو کہ ہمارے پہلے امام جنہیں ہم مانتے ہیں، جو رسول کے خلیفہ بلا فصل ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہیں، وہ ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے منصوص من اللہ ہیں۔ اللہ نے ان 12 ائمہ کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔ یہ ائمہ غیر معصوم نہیں ہیں، یہ معصوم ہیں، ہم ان کے عصمت کے قائل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ نے بھی ان کے نام بتائے تھے، جو کہ اہل سنت کی بھی کتابوں میں مل جائے گا۔ جہاں تک ابھی تک میرے ذہن میں ہے ایک کتاب اہل سنت کی ینابیع المعدد، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نشان خدائی کیا تھی کہ وہ تابوت جو کہ گم ہو گیا تھا سالوں سے، وہ فرشتے لے کر کے آئے۔ یہ معجزہ ہے، یعنی نمائندہ الہی جو ہوگا اس کے پاس معجزہ ہوگا۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام، جن کو ہم امام مانتے ہیں، جن کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں، جانشین مانتے ہیں، جن کے آخری حجت پردہ غیب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، ان سب کے پاس معجزہ، اور سب کے معجزات کتابوں میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہم کو اس سے معلوم ہوئی کہ آثار کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جو آثار ہیں، جو یادگار ہے رسول کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کی طرح سے گم کر دیں تابوت سکینہ کو پھر ڈھونڈتے پھریں۔ آثار کی حفاظت، اور یہ بات واضح ہوئی کہ معیار کیا ہے؟ علم ہے اور بدن کی قوت ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے علم ہے۔ لہذا قوت بھی اور معجزہ، علم، بدن کی قوت، معجزہ،
یہ تمام چیزیں ان آیات نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا اس کے پاس یہ چیز پائی جائے گی۔ جب جناب موسیٰ کا صندوق محترم ہے جس میں انبیاء کی یادگاریں تھیں، اور پھر یہ اہل بیت علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کی یادگار ہیں، ان کے روضے پہ جانا، ان کا احترام کرنا، وہاں پہ جا کر کے اپنی دعائیں مانگنا، توسل ان کا کرنا بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، معبود جو لوگ بھی راہ ہدایت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، پروردگارہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، پروردگارہ اس قرآن میں ہم کو تفکر، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کرونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جو بے-روزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو جلد از جلد بہترین روزی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کو یاور انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا جو ہے کونا دکھ رہا تھا، تھوڑا اور دبانا تھا۔